الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ نماز تراویح میں 20 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ 20 پارے مکمل اور 21ویں پارے کا ایک پاؤ آج سماعت فرمایا گیا ہے اور آج 18ویں تراویح ہے الحمدللہ۔ سامعین محترم، آج جو 1.25 پارہ ہم نے سماعت فرمایا ہے، اس میں سورۃ النمل کا آخری حصہ ہے، سورۃ القصص مکمل ہے اور پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت بھی مکمل ہے اور پھر سورۃ الروم کے 2 رکوع وہ بھی اس سورت کے اندر آج کے اس پارے میں ہم نے سماعت فرمائے ہیں۔ تو بلکہ سورۃ الروم کے 3 رکوع ہیں۔ 20واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سورۃ النمل کا آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5-6 آیات میں اپنا تعارف کروایا ہے اور ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، معبود بناتے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا جس اللہ نے یہ تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے وہ رب تمہارے لیے بہتر ہے؟ اللہ کے شریک تمہارے لیے بہتر ہیں یا اللہ کی ذات تمہارے لیے بہتر ہے؟ یقیناً اس کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے بہتر ہے۔ آئیے ذرا سرسری طور پر ہم اسے سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے نباتات یعنی زمین میں انگوریاں پیدا کی ہیں، تمہارے لیے اس نے باغات بنائے ہیں ذات بہجۃ رونق والے۔ مطلب ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے باغات پیدا کیے ہیں بارشوں کے ساتھ کہ ان باغات میں وہ جو پھلوں والے پودے ہیں وہ اللہ کے فضل سے رونق والے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پھل بھی لگا دیا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کون ہے جو تمہارے لیے ان درختوں کو اور ان نباتات کو پیدا کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تمہارا الہ جو یہ سارے کام کر سکتا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے نہیں، یہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ آپ کے برابر جیسا کوئی ہے، نہ آپ میں سے کوئی ہے، نہ کوئی آپ کے مقابلے کا ہے، نہ کوئی برابری کا ہے۔ یہ ساری تعریفات اور سارے کے سارے عزت اور جلال کے کام ہیں میرے اللہ آپ کے ہیں۔ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہیں نا، یہ حد سے بڑی ہوئی قوم ہے۔ اگلی آیت میں کہا من جعل الارض قرارا، کیا اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو قرار ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنایا؟ وجعل لها انہارا، اور پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہریں بنائی ہیں۔ وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو چلا دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو ٹھہرایا ہوا ہے، 2 دریاؤں کو وجعل بین البحرین حاجزا، 2 دریا 2 سمندر اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن کون ہے جس نے ان کو اپنی اپنی سمت اور جگہ پر چلایا ہوا ہے؟ یقیناً جواب یہ ہوگا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ 2 سمندروں والی جو بات ہے یہ آپ کی ذہن میں آئی ہے کہ مارج البحرین یلتقیان، سورۃ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پر میٹھا پانی چلایا ہوا ہے اور ایک سائڈ پر کڑوا پانی ہے۔ اللہ کی شان ہے، درمیان میں کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان دونوں پانیوں کو روک سکے آپس میں ملنے میں، لیکن میرے رب نے یہ کر دکھایا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی سمت چل رہا ہے اور کڑوا پانی اپنی سمت چل رہا ہے، اور درمیان میں کوئی دیوار یا کوئی رکاوٹ یا کوئی جالی
یا کوئی اور چیز کھڑی نہیں کی گئی، اس کے باوجود وہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ ساری بات ہے، یہ سارے انعامات اکرامات یہ اللہ تعالیٰ کی شان جل جلالہ کے ہیں۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں تیسری آیت کریمہ میں، 20ویں پارے کی تیسری آیت کریمہ، اللہ کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تمہارے تکلیف زدہ، بیمار زدہ، مصیبت میں گھیرے ہوئے لوگوں کی پکاروں کو کون سنتا ہے؟ کیوں جی کون سنتا ہے ہماری پکاروں کو؟ ہمارا اللہ سنتا ہے۔ وہ تنگیوں سے نکالتا ہے، مصیبتوں سے نکالتا ہے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ برائیوں کو دور کر دیتا ہے، تنگیوں کو کھول دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، وہ کون ذات ہے جو تمہیں اندھیرے میں ہدایت دیتی ہے چلنے کے لیے؟ ابھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو اندھیرا چھا جاتا ہے، جب یہ لائٹیں نہیں تھی یا جن علاقوں میں لائٹس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں جو اندھیرے میں لوگوں کو اپنے اپنے راستوں پر چلنے کی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ کی ذات نے دی ہے۔ فرمایا یہ خشکی میں بھی اور پانیوں میں بھی، اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو تیز آندھیوں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتاؤ تو صحیح سرے سے زمین کو سرے سے کس نے تخلیق کیا ہے؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ، انسانوں کو سرے سے کس نے پیدا کیا ہے؟ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر ان کو لٹانے پر کس کی قدرت ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں رزق دینے والا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر کوئی اور ہے سچا تو لاؤ، اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی نشانیاں ہیں، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اسی کے کام ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جانتا ہے؟ ان سارے آسمانوں اور زمینوں کے غیب جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یہ تو بیچارے خود نہیں جانتے انہوں نے مرنا کب ہے اور انہوں کو اللہ نے اٹھانا کب۔ تو یہ سارا رکوع، یہ پوری آیات، یہ اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے رب ہونے کی، اس کے الہ ہونے کی، اس کی عبادت کے لیے خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کی ہیں۔ آگے سورۃ القصص ہے۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے، قصے کی جمع قصص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اور ان قصوں میں ہمارے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف معمولی بات کرتا چلا جاؤں کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ فرعون اتنا حد سے بڑا ہوا تھا، اس نے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، مردوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو عورتیں تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیا۔
انہ کان من المفسدین، اللہ کہتے ہیں یہ فساد کرنے والا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایسے کیا کہ ہم نے پھر اس کی اس سرکشی کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی معبودی، جھوٹی معبودیت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کو کہا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر سمندر میں بہا دو۔ وہ سمندر میں بہا دیا۔ اللہ نے وہ سارا منظر یہاں بیان کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے موسیٰ کی ماں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا دودھ تیرے پاس ہی پیے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈالیں یا کسی چیز میں ڈالیں اور سمندر میں بہا دیں۔ تو فرعون نے جو وہاں اپنی نگرانی کی ہوئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے میرے خلاف، جو میرے خلاف کھڑا ہوگا، میری سلطنت کو ختم کرے گا، تو وہ صندوق میں ایک بچہ اس کے خادموں کو ملا، وہ اس کے گھر لے گئے، اور جیسے ہی گھر لے گئے وہ بچہ بڑا پیارا تھا۔ ایک دفعہ تو ان کے خیال میں آیا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن چونکہ یہ فرعون بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو اپنا بچہ بنا لو، اس کو اپنا بچہ بنا لو۔ انہوں نے اس کو، میاں بیوی نے آپس میں فیصلہ کیا، اس کو اپنا بچہ بنا لیا۔ اور اس سے پہلے جب اسے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی بیان کیا ہے۔ بچے کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ۔ جو فرعون کی بیوی تھی نا، وہ کہنے لگی اے سردار، یہ نا بیٹا دل کو بھا گیا، یہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، یہ نا ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے کام آئے گا۔ لا تقتلوه، اسے تم قتل نہ کرو، لا تقتلوه، اسے قتل نہ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ممکن ہے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ دے، نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پر ان دونوں فرعون یا بیوی نوں کی پتہ ہے کہ کوئی موسیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہوں پیدا کیتا ہے جنہیں تہاڈی سلطنت اور جھوٹی بادشاہی کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی ماں کو وہ بچہ لٹا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ہی اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ یہ کڑیل جوان ہو گئے، تو پھر وہاں جب جوانی میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ یہ ایک دن اپنے شہر میں داخل ہوئے تو وہاں دو لوگ لڑ رہے تھے، تو ان کو چھڑاتے چھڑاتے ایک کو انہوں نے مکہ مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مکہ مارا بنی اسرائیلی کو، تو وہ وہیں مر گیا۔ تو شور پڑ گیا، بھئی موسیٰ نے ایک بندہ مار دیا ہے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی کام کرے گا، پرورش بھی اس کی ہم نے کی ہے اور خطرہ بھی اس سے ہمیں پڑ گیا۔ تو یہ تو جس کو مکہ مارتا ہے بندہ مار دیتا ہے، مکہ مار کے بندہ مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک مکہ مارا اسے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو جب صبح کی فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، جب صبح کی نا لوگوں نے، تو پورے مدینے میں، اس شہر میں، اس شہر کو مدینہ کہتے ہیں، اس ایریے میں پورے علاقے میں شور پڑ گیا کہ بھائی موسیٰ جو فرعون کا بیٹا ہے نا، فرعون نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کے وہ مکہ مارے بندہ مار چڑا، شور پڑ گیا۔ اب فرعون کو شک پڑ گیا کہ کام کوئی نہ بڑے خراب ہے، کہ کل کو کدھر مجھے نہ مار دے۔ تو فرعون نے ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جاؤ جہاں تمہیں موسیٰ ملے اسے پکڑ لو، نہیں تو اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ اور دیکھو اتنا نظام خراب تھا فرعون کی، اتنی حکومت اور سلطنت اور اتنا ظلم اور بربریت سے وہ کام لے رہا تھا
کہ اس کے زمانے میں بھی لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اختلاف کرنے کا کیا ملے گا؟ بھائی اختلاف کرو، صحیح طریقے سے کرو، حق اور سچ پر کرو، اللہ تمہارے نام کو زندہ رکھے۔ تو وہاں ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا، وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کیا کہا؟ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، فرعون نے فیصلہ کرتا ہے فوجاں تیرے بغیر کر دیتی ہیں، لیقتلوک تاکہ وہ تجھے قتل کر دے، فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ میں تیرا بڑا ہی خیر خواہ ہے، اس شہر کو چھٹ کے نکل جا، اس شہر کو چھٹ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اب یہاں تیرا رہنا اس ماحول میں ٹھیک نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اب فرعون کے دربار میں کھڑا ہو جائے، ابھی بڑے سارے تجھ سے کام لینے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور وہ مدین شہر میں چلے، مدین شہر میں گئے، وہاں جناب شعیب علیہ السلام کی نبوت، ان کی دو بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آئی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ ظالم تھے اور یہ دونوں بیٹیاں، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑا بھاری بھرکم وہ ڈھول تھا جو کنویں سے پانی نکال کر جس سے پانی پلاتے تھے، تو وہ دونوں بہنیں پیچھے، ظاہری بات ہے نبی کی بیٹیاں تھیں، بے حیا تو ہو نہیں سکتی، اللہ ان کی حیا کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا۔ آج اس امت مسلمہ کی بیٹیاں حیا سے دور جا رہی ہیں، شرم و حیا ان کے قریب بھی نہیں آ رہا، وہ فیشن کے نام پر پردے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ بعض تو ایسے ظالم قسم کی سوچ کی مالکہ ہمارے اس زمانے کی عورتیں اور بچیاں ہیں، وہ کہتے ہیں دین شریعت میں یہ پابندیاں کہاں آئی ہیں، آپ پردہ کر کے جو مرضی کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پردہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پردہ وہ ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ تو اس وقت دو بیٹیوں نے، جناب شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں نے جو پردہ کیا، اللہ نے قرآن بنا کر قرآن میں نازل فرما دیا، اس کو ساری قیامت تک ساری دنیا کے لوگ پڑھتے رہیں گے۔ الاستحیاء کے شعیب کی علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں جو شرم و حیا سے جلا کر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں یہ سارا تذکرہ کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو ان دونوں بچیوں سے مخاطب ہو کر کہا آپ سائڈ میں کھڑی ہو گئی ہیں، آپ کی بکریاں بھی ادھر ہیں، تو آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا چونکہ ہم عورتیں ہیں، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم کنویں سے ڈول پانی کا نکال سکیں، جب یہ لوگ یہاں کے اپنے بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا کر چلی جائیں گے، جو پیچھے ریت خون رہ جائے گا، گندا پانی رہ جائے گا، ہم وہ اپنی بکریوں کو پلا لیں گے اور پھر واپس گھر میں چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی، تو موسیٰ علیہ السلام غیرت مند تھے، اللہ نے نبی بنانا تھا ان کو، عادات ایسی تھی، تو انہوں نے اکیلے ہی اس ڈول کو نکالا، اس ڈول کو نکالا کہ جب کہ اس ڈول کو کئی لوگ مل کے نکالتے تھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، انہوں نے اکیلے ہی پانی نکالا اور ان سے کہا سب سے پہلے آپ پیو اور جاؤ ٹائم سے گھر میں جاؤ۔ تو جیسے انہوں نے ان کی فیور کی، تو وہ اس علاقے کے جو باش دوسرے لوگ تھے جو ہمیشہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو بڑا غصہ چلا کہ یہ کون آ گیا ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، ان کی فیور کر رہا ہے، تو وہاں پھر جھگڑا ہو گیا، خیر وہ بیٹیاں گھر گئی، اپنے باپ سے کہا کہ ابا نے کہا آپ بڑا جلدی آ گئے، کہا وہاں ایک آدمی تھا، کوئی مہمان تھا، مسافر تھا، اس نے آج ہماری بکری کو پانی پلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو واپس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ کہ ہمارا ابا تمہیں بلا رہا ہے، جو تم نے نیکی کی ہے نا اس کا صلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان الفاظوں کے ساتھ قرآن میں بیان کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ان دونوں میں سے ایک بیٹی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک،
اے مسافر میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تمہیں اس چیز کا بدلہ تیری نیکی کا صلہ تمہیں دے سکے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، جناب موسیٰ علیہ السلام، اس میں بڑی تفصیل بھی ہے لیکن میں اختصار سے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلتے گئے، جناب شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر سارا قصہ بیان کیا کہ میں وہاں پلا پڑا ہوں، اس طرح وہاں بندہ قتل ہو گیا ہے، وہاں سے میں نکل کے یہاں آیا ہوں، یہاں یہ منظر دیکھا اور آپ کی بیٹیاں تھیں تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، تو میں نے عزت اور احترام اور ان کی شرم و حیا کو دیکھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کا تحفظ کیا ہے۔ مجھے کوئی سروکار نہیں یہ کون ہے، کس کی بیٹیاں ہیں، کون تھی، اللہ کی بندیاں تھی، شرم و حیا والی۔ سارا واقعہ بیان کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے تمہیں نجات دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹیوں میں سے ایک کہتی ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں میں سے ایک کہتی ہے اے ہمارے ابا جان، اے بندہ محنت مزدوری دے لحاظ میں بڑا ہی چنگا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، انہوں تو ہی مزدوری تے اجرت دے بندے نو رکھ لو، اے طاقتور بھی ہے تے امانت دار بھی ہے، مطلب شرم و حیا والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، تو جناب شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور کہا اے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تیری میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 8 سال تم نے ہماری خدمت کرنی ہے، ہمارے ہاں مزدوری کرنی ہے، جو بھی کام ہو ہمارے پاس 8 سال گزارنے ہیں، اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پر، بکریوں کو چلانے کے حساب سے یا میری دیکھ بھال کے لیے 8 سال میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 2 سال اور بڑھا کر 10 سال تو خدمت کر دے تو وہ تیری مرضی ہے، اگر اتنے سال تو خدمت کرے تو ایک بیٹی کا تیرے ساتھ میں نکاح کر دوں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، جناب یوسف علیہ السلام، پیچھے سورۃ یوسف ہم پڑھیں ہیں، یوسف علیہ السلام نے برائی سے، بے حیائی سے، بدکاری سے بچنے کے لیے 10 سال قید کاٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ اکبر۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی ہے شادی کرنے کے لیے، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے 10 سال خدمت کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بے حیائی بدکاری سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو بچا کر رکھنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 10 سال آپ بیان ایک قربانیاں دی، ایک جیل میں رہے ہیں اور ایک خدمت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اس طرح کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، شادی ہوئی، بیوی کو لیا، آگے چلے گئے تو سورۃ طٰہٰ میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، جب وہ وادی طویٰ میں گئے، بالوادی المقدس طویٰ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے۔ اب ایک چیز جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ایک چیز برابر کی مل رہی ہے، ہر نبی نے قریباً بکریوں کو چرایا ہے، بکریوں کو چرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت اپنے انبیاء سے اس جانور کی اس لیے لی ہے، اس جانور کے ذریعے، کیونکہ جو بکریاں چرانے والا آدمی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں بڑا صبر پیدا کر دیتے ہیں، وہ ریبڑ ہوتا ہے، وہ بے عقل جانور ہے لیکن بڑا منحوس، بڑا اچھا جانور ہے، برکت آ رہا ہے، خیر والا ہے۔ آپ ایک بکری کو پکڑے دوسری طرف کو نکل جائے گی، اس کو پکڑو ایک ادھر کو نکل جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں پر وہی بندہ ان کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے جو بڑا ہی صبر والا ہے، جو بڑا ہی
صبر والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت دینے سے پہلے ان کی تربیت اور ان کو اس لین پر چلایا ہے کہ ان کے اندر اتنا صبر آ جائے، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں کہ دنیا میں ان جیسا کوئی اور نہ ہو. سامعین محترم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے، حامان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے مال و جان کا بھی تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے ہدایت دے دیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا میرے اللہ کی مرضی ہے. ہدایت دینا کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی. یہ اب یہاں کتنی صاف واضح بات ہے کہ میرے نبی ہے، میرے محبوب، پوری کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، لیکن میں یہ حق آپ کو نہیں دیتا کہ آپ جسے پسند کریں اسے میں ہدایت. میں آپ کا پابند نہیں ہوں. مطلب کیا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نہیں ہے. اللہ بلکہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. آپ خواہش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، آپ التجا کر سکتے ہیں، اللہ سے گڑگڑا ضرور سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کہ اس کو ضرور ہدایت دیں. اتنا صاف عقیدہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا. آخر میں اللہ اس صورت کے آخر میں کہتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتے ہیں آخرت کا گھر اس کے لیے ہے، آخرت کا گھر ہم اس کے لیے بنایا ہے ہم نے. لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، جو دنیا میں واہ نہیں چاہتا، جو دنیا میں اپنا بلند نام نہیں چاہتا، جو دنیا میں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا، جو دنیا میں اپنی عزت جھوٹی، دنیا کی عزت جھوٹی ہے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ چند لوگ اس کی عزت کریں گے، باقی اس کے آگے پیچھے ہوگا، پھر اس کی بات کوئیاں کریں گے. کہا جو دنیا میں عزت نہیں نہ چاہتا، جو اللہ کے لیے کام بھی کرے اور دنیا میں مٹا بھی رہے، اللہ کہتا ہے آخرت اس کے لیے. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور آخرت تو اللہ نے صرف متقین کے لیے بنائی ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ آخرت اسے عطا فرما دے گا. اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت کہتے ہیں یہ جو مکڑا ہے، یہاں جالے کتنے لگے ہوئے ہیں، تو جس مکڑی نے بنایا نا اسے کہتے ہیں عنکبوت. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے سارے انبیاء کے بھی تذکرے کیے ہیں. ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان کی ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو آزمائیں گے. اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، ہم آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتے، بڑے ہی کمزور بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. دنیا کے اندر جو سب سے کمزور گھر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے. ان کے معاملات ایسے ہیں جیسے وہ مکڑی کے جالے والا گھر ہے. ہوا ادھر سے آئی تو ادھر کو، ادھر سے آئی تو ادھر کو. توحید پر قائم رہو. توحید سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کو ہمارے سینوں کا، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آخرت کی کامیابی کا سبب بنا دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے والد محترم آج ان کی طبیعت کافی خراب ہے، دوبارہ ان پر بیماری کا حملہ ہوا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت دے، صحت دے. ظاہری بات ہے اولاد ہے یا بیوی ہے یا بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، ان کی رونقیں بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی